نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک کی ذات کا یہ ارشاد ہے کہ سچ کو جھوٹ میں نہ ملاؤ جبکہ تم کو اس کا علم ہو۔ آج پاکستان میں الیکشن کا دورہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جنوری کے آخر میں الیکشن کا اعلان کر چکے ہیں، اور پہلی دعا تو یہ کہ اللہ کرے یہ الیکشن نہ ہو۔ اگر الیکشن ہونے کی صورت میں یہی عزمدہ لوگ پھر دوبارہ ہم پہ مسلط ہونے ہیں، یہ جو پچھلے 50-52 سال سے ہم پہ حکومتیں کرتے آ رہے ہیں، چوغے بدل کے، روح بدل کے، نعرے بدل کے، وعدے بدل کے، اور ہر 5 سال بعد 3 سال بعد یا 2.5 سال بعد ایک نیا چورن لے آتے ہیں بنا کے۔ چورن پرانا ہی ہوتا ہے، اس پہ ریپر نیا چڑھا دیتے ہیں۔ اور اگر تو یہی لوگ ہم پر دوبارہ مسلط ہونے ہیں ہمارے ہی ووٹوں کے ذریعے، اور ہم نے پھر انہی کو ووٹ دینا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں ہم میں سے زیادہ، وہ ان میں زیادہ بکنے والے ووٹ وہ ان کو ہی ملنے ہیں، اور کچھ ان کا زور، کچھ دھاندلی، کچھ اپنے من پسند لگائے ہوئے لوگوں سے جانے والا فائدہ، اور یہی آنے ہیں۔ اگر یہ 14 پارٹیاں حکومت کر گئی ہیں 16 ماہ، تو پھر اللہ کرے پاکستان میں الیکشن نہ ہو، اللہ کرے کوئی ضیاء الحق جیسا بندہ آ جائے پاکستان میں، کم از کم تحفظ تو ہوگا، خوشحالی تو ہوگی، روٹی پانی بجلی کا مسئلہ تو حل ہوگا۔ یہ آپ کمپیریزن کر لیں تاریخ کو اٹھا کے کہ جتنی فوجی حکومتیں پاکستان میں آئی ہے، ایوب خان سے لے کر مشرف تک، عوام خوشحال بھی رہتی ہے، عوام کو کھانے کو بھی ملتا ہے، عوام کو بجلی کی بھی ٹربل نہیں ہوتی، گیس کی ٹربل نہیں ہوتی، انٹرنیشنل افیئرز میں کوئی ٹربل نہیں ہوتی، اور برادران ممالک کے ساتھ تعلقات میں کوئی ٹربل نہیں ہوتی، اور ایک تحفظ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات لوٹ مار نہیں ہوتی، نہ قرضوں کا احترام بار لیا جاتا ہے، اور نہ ان قرضوں کی بندر بانٹ کی جاتی ہے۔ قوم کے نام پہ قرضہ لے کے اپنے من پسند افسران کو گاڑیاں دے دیں، اپنے ایم این ایز کو 1 ارب روپیہ دے دیا، جاؤ جا کے الیکشن کی کمپین چلاؤ، اور قرض لیا ملک کے نام پر۔ اور وہی ہمارا حال وہ ہے کہ جی جوتے مارنے والے بڑھاؤ، ہم بھی اپنی روش سے باز نہیں آ رہے، وہ بھی اپنی روش سے باز نہیں آ رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی پہچان ہے ایک سوراخ سے دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا، اور ہم بار بار پچھلے 50-52 سال سے ایک ہی سوراخ میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، بار بار انہی لوگوں کو ووٹ دیے جا رہے ہیں، اور جھوٹ کو سچ میں ملا کے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم ان جھوٹ سچ کو سمجھتے ہوئے بھی ہم جھوٹ کا ساتھ دے دیتے ہیں کہ جھوٹ ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس کے اوپر چاندی کے ورق لگے ہوتے ہیں، وہ تیری سونے جیسی آنکھیں، تیری چاندی جیسے بال، تیری کنوں جیسی پلکیں، یہ اور ہم ان کے ناروں میں آ جاتے ہیں، اور اپنے اپنے بچوں کا مستقبل 5 سال کے لیے ان جو دہاڑی دار ہیں جو صرف پاکستان میں حکومت کرنے آتے ہیں، ان کا پاکستان میں کچھ نہیں۔ اللہ نہ خواستہ خاک میں بدہن اگر پاکستان کو ڈیفالٹ کرتا ہے یا پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو ہم تو یہی ہیں، ہم نے تو یہیں رہنا پاکستان کی عوام میں۔ انہوں نے فوراً اڑان بڑھنی ہے اور اپنے ملکوں میں چلے جانا ہے، ان ملکوں میں جہاں ان کی اولادیں ہیں، جہاں ان کی شادیاں ہوتی ہیں، جہاں ان کے علاج ہوتے ہیں، جہاں ان کے کاروبار ہیں، جہاں یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جیسے حکومت ختم ہوئی ویسے ہی اڑان بڑھی اور ان ملکوں میں چلے گئے۔ کوئی دبئی چلا جاتا ہے، کوئی یو کے چلا جاتا ہے، کوئی امریکہ چلا جاتا ہے، اور ہم نے تو بھائی یہی رہنا ہے۔ اس لیے فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ وہی پرانے کھلاڑی میدان میں آ گئے ہیں، پرانا چورن نئے ریپر میں لے کے، نئے وعدے لے کے کہ ہم آئیں گے تو جی ہم اس دفعہ معاشی بدحالی کو دور کر دیں گے۔ تو بھائی 16 ماہ آپ نے کیا کیا؟ 16 ماہ آپ کو موقع نہیں ملا، اور بات ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کو جھوٹ کا کہیں تو جھوٹ کے پاؤں بھی ہوتے ہیں نا یار، ان کے تو وہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ 149 والا پیٹرول 331 پہ چھوڑ کے گئے ہو آپ، اور ابھی بڑھنا ہے۔ یہ نگران حکومت کے کیئر ٹیکر حکومت میں نومبر تک جو ریٹ بڑھیں گے، کیونکہ نومبر تک کی سمریاں ایکٹیو گورنمنٹ دے کے جاتی ہے نگران حکومت کو۔ نگران حکومت کے اپنے کوئی فیصلے نہیں ہوتے الیکشن کروانے کے علاوہ۔ اگر جو قرضوں کی واپسی ہے اور جو پیٹرول کے ریٹ بڑھنے ہیں، بجلی کے ریٹ بڑھنے ہیں، خورد و نوش کی چیزوں کے ریٹ بڑھنے ہیں، وہ سمریاں پہلے تیار کر کے چلی جاتی ہے ایکٹیو گورنمنٹ نگران حکومت کے آنے سے پہلے۔ اس لیے جو ریٹ بڑھیں گے ان میں نگرانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ یہی کر گئے ہیں۔ اور یہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا کے گئے ہیں۔ 149 والا پیٹرول 331 روپے پہ کر کے، 50 والا آٹا 160 روپے پہ کر کے، 100 روپے کلو والا دودھ 220 روپے کلو کے اوپر کر کے، 90 روپے کلو والی چینی 210 روپے کلو کے اوپر کر کے یہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا کے گئے ہیں۔ 174 والا ڈالر 332 روپے تک لے گئے، اور یہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا کے گئے ہیں۔ اور نعرہ ایک ہی مارتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی ریاست کو بچانے کے لیے۔ انہوں نے اللہ واحد کی قسم، میں قسم کھاتا ہوں اپنے ایمان سے کہ انہوں نے ریاست بچانے کے لیے قربانی نہیں دی، انہوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے ریاست قربان کر دی۔
انہوں نے صرف اپنے کیسز معاف کرائے، انہوں نے صرف اپنے مخالف کو، اپنے سیاسی مخالف کو نشت و نبود کرنے کے لیے آخری حد تک چلے گئے اور اس ریاستی مشینری استعمال کی، اور وہ سارا الزام انہوں نے لگا دیا ادھر اشارہ کر کے کہ یہ کوئی اور کر رہا ہے، یہ تو ہم نہیں کر رہے، یہ کوئی اور کر رہا ہے. اور ان کا اصل ٹارگٹ کون ہے؟ پاک فوج، کہ کسی طرح عوام میں اور پاک فوج کے اندر تفرقہ پیدا کیا جائے. کیا سب کچھ انہوں نے اپنے سیاسی مخالف کے ساتھ، سارے کیسز ان کے بنائے ہوئے ہیں، ساری گناہ گردی جو ساری فسطائیت تھی وہ انہوں نے کی، لیکن ان کی حکومت تھی اور لوگوں میں تاثر یہ پھیلایا کہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے ان میں سے کوئی آ جائے پاکستان میں حکومت کرنے. ہمیں وہ ایک نعرہ دے دیا جی، بدترین جمہوریت اس آمریت سے بہتر ہے جس میں سونے کے چمچ میں کھانے کو ملتا ہو. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اور یار عوام کو تو خوشحالی چاہیے ہوتی ہے، وہ کوئی فرد واحد کی حکومت ہو یا کوئی 500 بندوں کی مجلس شورا مل کے حکومت کرتی ہو. ہمیں نہیں چاہیے ایسی جمہوریت جس میں نہ عزت کا، نہ ناموس کا، نہ تحفظ، نہ پیٹ کا تحفظ، نہ امراض کا تحفظ، نہ تعلیم کا تحفظ. ان کی اولادوں کے لیے سب کچھ، ان کے پڑھائیاں بھی پاکستان، ان کی پیدائشیں پاکستان سے باہر ہوتی ہیں. جب ان کی بہو بیٹیوں کو زچگی کا ٹائم آتا ہے تو وہ باہر چلی جاتی ہیں کہ بچہ وہاں پیدا ہوگا، وہاں کا نیشنلٹی آرڈر ہوگا، پھر وہیں پڑھتا بڑھتا وہ، اور وہ اپنے اجداد کی حکومت سنبھالنے پاکستان ضرور آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی کنسرن نہیں پاکستان سے. اس لیے ان کے نعروں سے، ان کے ڈکوسوں سے بچیے گا. کوئی آپ کو 1 to 5 کی آفر کر رہا ہے، کوئی آپ کو 70 کی آفر کر رہا ہے، کوئی آپ کو آپ کی بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی آفر کر رہا ہے، کیونکہ 1 ارب روپیہ دیا. ان کے اپنے ایم پی نے کہا، ایکٹیو ایم پی ہے محسن جگنو، بڑی محترم شخصیت ہیں، انہوں نے کہا ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہ انہوں نے جاتے جاتے اپنے تمام ایم این ایز کو 1 ارب روپیہ، وہ جو آئی ایم ایف سے قرض ملا اس کا 1 ارب روپیہ ہر ایک ایم این ایز کو گیا. اب وہ اس کو استعمال کریں گے، کچی بازیوں میں جائیں گے، وہاں ووٹ خریدیں گے، کسی کو بل کا لالچ دیں گے، آپ کا بل بھرتے ہیں، کسی کو راشن کا لالچ دیں گے، کسی کو کوئی لالچ، کسی کو کوئی لالچ. لیکن خدا را نہ ووٹ بیچیے گا، اور نہ ہی ووٹنگ والے دن گھر اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو نہ ہی ووٹنگ والے دن گھر بیٹھیے گا. اور پہلی دعا تو یہ کریں کہ اللہ کرے ووٹنگ ہو ہی نہ. اللہ کرے ہمیں کوئی ضیاء الحق کا جانشین مل جائے، کوئی ایوب خان کا جانشین مل جائے، اور اللہ کرے یہ کیئر ٹیکروں کو اللہ توفیق دے. آؤ اس کو اگر آپ کو میرا پیغام پسند ہے تو اس کو شیئر کریے، سبسکرائب کریں نہ کریں لیکن اس کو شیئر ضرور کریں کہ اللہ کرے کاکڑ صاحب یہ ملک اس نیچ پہ لے جائیں کہ ہم 9 اپریل 2022 کی سطح پہ آ جائے ہر چیز کا ریٹ، اور ہمیں پھر یہی منظور ہے. ریفرینڈم کروا لیں بعد میں کہ لو جی ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو پسند آ رہے ہیں، آپ الیکشن چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت کو مزید اسٹے دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں قابل قبول ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. پاکستان پائندہ باد.